نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ کس نے کوئی اچھا ارادہ کیا ہوا، یہ برا ارادہ؟ ہاں، یہاں بیٹھ کے کچھ کھانا نہیں ہے، یہ آپ کے دل کو سخت کر دے گا کھانا۔ دو کھانے اکٹھے نہیں کھائے جا سکتے، آپ کا شعور اور آپ کا جسم دونوں اکٹھے غذا نہیں لے سکتے، ایک لے گا۔ جب آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کی سانس کی نالی کے آگے ایک ڈھکن آ جاتا ہے تاکہ سانس کی نالی کے اندر پانی یا غذا نہ چلی جائے، کیونکہ اگر چلی جائے تو آپ کو اتھو لگتا ہے، آپ کو کھانسی آتی ہے، ریئیکشن ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب آپ کوئی چیز منہ میں رکھ لیتے ہو، آپ نے اپنے آپ کو میسج دیا اس طرح سے مجھے نیند نہیں آئے گی۔ بھلا قوت ایک ببل گم کے اندر ہے، چوئنگم کے اندر، یا سونف کے اندر، یا کسی کھانے والی چیز کے اندر؟ قوت کا مرکز و منبع اللہ ہے۔ اللہ سے مانگے نا۔ اب دیکھیں نا، جس موقع پر آپ نے اپنا دل اللہ سے جوڑ کے رکھنا، آپ نے چوئنگم سے جوڑ لیا، چلو کام ختم۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہ آپ سب لوگوں کے مسائل ہیں۔ مثلا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو تھے قرآن پڑھتے ہوئے یا اللہ کا دین سیکھتے ہوئے، انہوں نے اپنا دل دال سوئیوں سے لگائے ہی رکھا، نمکوں سے۔ کچھ لوگوں نے اس کے علاوہ جیسے چوئنگم سے یا سویٹس میں سے کسی چیز سے دل لگائے رکھا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے نا کھاتے رہیں گے اتنی دیر تک ہم ٹھیک رہیں گے۔ تو آپ کا جسم تو ٹھیک رہا، لیکن آپ کا جو روحانی یا شعوری معاملہ ہے وہ ٹھیک نہیں رہا۔ تو آپ نے اصل میں کس چیز کو ٹھیک رکھنا ہے؟ یہ تو آپ اپنے آپ کو انالائز کر لیں کہ آپ نے اصل میں یہاں بیٹھے ہوئے کس چیز کو حاضر رکھنا ہے۔ اس کے لیے آپ کی زبان اور آپ کے پیٹ کا کیا تعلق ہے، مجھے یہ بتا دیں۔ خود سوچیں نا، کوئی ہے تعلق؟ اس کے لیے پھر کس چیز کا تعلق ہے؟ الرٹ رہنے کے لیے کس چیز کا تعلق ہے؟ یعنی آپ کی ریزننگ، آپ کا اللہ سے تعلق، آپ کا ذکر، آپ کا ارادہ، بہت ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ تو آپ اپنے ارادے کا کام جو ہے نا چوئنگم سے لینا چاہتے ہیں، بہت ہی ناقص قسم کا خیال ہے۔ میم کیسے نہیں ہو سکتے دو کام؟ میں تو شروع سے جب بھی پڑھتی ہوں نا تو میرے سے ٹی وی چلائے بغیر تو پڑھا ہی نہیں جاتا تھا۔ وہ پڑھنا اور یہ پڑھنا فرق ہے۔ وہ پڑھنا شعور کے لیے نہیں ہے، روحانی تربیت کے لیے نہیں ہے۔ وہ پڑھنا تو صرف ایسے یعنی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، اور ذہن کے اندر کوئی چیزیں ایسے پرنٹ، جیسے فوٹو کاپیئر ہے۔ تو آپ یہ کھا بھی سکتے ہیں، فوٹو کاپی بھی کر سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، فوٹو کاپی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جس میں آپ کی عقل کی تربیت ہو رہی ہے، آپ کی روحانی تربیت ہو رہی ہے، وہاں پر اگر آپ اپنے جسمانی افعال کو جاری رکھیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہے۔ مثلا جو لوگ بہت ہلتے جلتے ہیں نا، ان کا خیال گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ ادھر ادھر کے ماحول میں بہت نظریں رکھتے ہیں، ان کا خیال جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، پھر ان کی توجہ جو ہے کم ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہوگی بات۔ ہاں جی، عدیلہ نے کچھ کہنا تھا۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب بھی بیٹھتی ہوں نا یہاں پہ، تو آتے ہوئے راستے میں یا نماز کے بعد میں یہ اللہ سے دعا ضرور کرتی ہوں کہ اللہ مجھے مطلب لیکچر کے دوران بالکل بھی نیند نہ آئے، اور میں جو بھی سنوں وہ اس کے لیے مجھے شرح صدر دیں کہ وہ میرے دل میں اتر جائے بات نا۔ تو الحمدللہ اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ جس دن میں نہ دعا کروں اس دن مجھے بہت ڈر ہوتا ہے کہ آج مجھے نیند ضرور آئے گی، میں نے دعا نہیں کی۔ تو میں پھر فوراً سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے مطلب نیند بالکل نہ آئے، اور جو میں نے سنا ہے وہ میرے دل میں اتر جائے۔ کیا کام ہے؟ میں نے بس آج ہی منہ میں ڈالی تھی۔ کوئی اور کچھ کہنا چاہے، بتانا چاہے؟ روح کے حوالے سے ہے بات کہ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ قلب کا اور روح کا رشتہ، جو یہ روح ہے قلب کے خلا کو پر کرتی ہے، تو یہ کیسے پر کرتی ہے؟ مثلا اگر ان کو ہم زندگی کا نام دیں تو یہ زندگی والی بات ہے یا رب کی یاد والی بات ہے؟ دونوں طرح سے ہے۔ ہم جو کل پڑھ چکے ہیں نا روح کی حقیقت کے حوالے سے بات، وہ دراصل زندگی کے حوالے سے۔ ایسے ہی جیسے یہ بلب ہے نا، تو الیکٹریسٹی کی وجہ سے یہ روشن ہوتا ہے۔ تو الیکٹریسٹی کیا ہے؟ یہ حیات ہے، یہ روح ہے، یہ آتی ہے تو اس کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے، اگر ڈسکنیکٹ ہو جائے روشنی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی روح کا معاملہ ہے، جب انسان کے بدن کے اندر قلب کے اندر آتی ہے تو اس کی وجہ سے زندہ رہتا ہے انسان، اگر چلی جائے تو اس کی وجہ سے زندگی ختم ہو جاتی۔ روح کو آپ اسی سینس میں لیں گے، ٹھیک ہے؟ جب ہم دل کی حیات کی بات کرتے ہیں نا، تو دل کی زندگی محض زندہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی،
دل کی زندگی جو ہے وہ اللہ کی یاد کی وجہ سے، اللہ سے تعلق کی وجہ سے. اچھا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن جس وقت آپ اپنا تعلق کسی بھی اور چیز سے جوڑ لیتے ہیں تو آپ سے پہلی چیز جو چھوٹتی ہے وہ رب کی یاد. مثلا آپ نے بھروسہ کر لیا کسی کھانے پینے کی چیز پہ، پانی پہ، تو آپ کا ناطا تو ٹوٹ گیا اللہ سے، کیونکہ اس وقت آپ، اور کیسی عجیب بات ہے کہ بیٹھے اللہ کے لیے اور رشتہ کسی اور چیز سے، توکل کسی اور چیز پہ کر کے بیٹھ گئے. تو کسی چھوٹی سی چیز کی وجہ سے انسان کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں جی. ایک کل بات ہم نے دیکھی تھی کہ جب اخلاق پر ہم بات کریں گے تو گوشت پوست کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، تب ہم بات کریں گے روح کے حوالے سے. جی. تو پیچھے بھی ہم نے اس کے دیکھا تھا اس کی ڈیفینیشن میں کہ اللہ تعالیٰ نے تو منع کر دیا ہے کہ روح کے بارے میں ہمیں زیادہ کوشچن کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس کو کیسے دیکھیں گے پھر؟ جیسے یہ آیا تھا نا کہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اچھا، یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا ٹرمینالوجی کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. اخلاق کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے نا تو اپنے انر باطن کے معاملات پر بات کریں گے، اپنے بدنی معاملات پر بات نہیں کریں گے. اس سے یہ مراد ہے. کلیئر ہو گئی؟ اب اس سے مراد وہ زندگی نہیں، وہ زندگی کا کرنٹ نہیں ہے، روح نہیں ہے. اس سے مراد ہمارے روحانی اندرونی معاملات ہے، باطنی معاملات ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے قلب ہے نا، دل گوشت کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر بلڈ ہے، تو ہم گوشت اور بلڈ کے اوپر بات نہیں کریں گے. دراصل قلب کی جو خصوصیت ہے نا، سوچنا، سمجھنا، ادراک، اس کے اوپر بات کریں گے. اس کا یہ مطلب. ٹھیک. ہاں جی. ابھی آپ نے کہا کہ قلب کا کام سوچنا، سمجھنا اور ادراک ہے، اور عقل کا بھی یہی ہے کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا، فیصلہ کرتا ہے. میم اس میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ دونوں کو کمپیئر کریں، قلب اور عقل کو کس طرح سے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی قلب کے حوالے سے. قلب کو میں نے کہا تھا یہ ایک برتن ہے، انسٹرومنٹ ہے. اس انسٹرومنٹ میں کوئی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کام ہوتا ہے. جیسے روح ہے نا زندگی، تو عقل کی وجہ سے وہ کام ہوتا ہے، وہاں پہ یہ کام ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ اسی طرح سے جیسے فرض کریں کہ کسی ہنڈیا میں یا کسی برتن میں کھانا بنتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں سے یہ کھانے کا بھی وہی کام ہے اور برتن کے اندر کھانا بنتا ہے. تو کھانا کیا ہے اور برتن کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو برتن جو ہے نا وہ دل ہے، اور اس کے اندر جو کام ہو رہا ہے نا وہ عقل کے توسط سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جب اس کے دل کی بات کرتے ہیں نا اوور آل، مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈش پلیز ادھر کرنا، تو آپ نے ڈش کھانی ہوتی ہے، ڈش کے اندر جو چیز پڑے گی وہ کھانی ہے نا، تو آپ کہتے ہیں یہ ڈش ادھر کر دیں، ڈونگا ادھر کر دیں. تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر پڑی ہوئی چیز. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جب ہم قلب بولتے ہیں نا تو قلب کا کام مراد لیتے ہیں کہ قلب کیا کام کرتا ہے. کام ہوتا ہے عقل کے توسط سے. ٹھیک ہے. تو عقل جو ہے نا وہ بنیادی طور پر ہیلپ فل ہے. میڈم میں نیت اور ارادے کے حوالے سے کہنا چاہ رہی تھی کہ نیت اور جو ارادہ ہے نا، یہی انسان کی زندگی میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. جتنی آپ کی خالص نیت ہوتی ہے نا تو اتنا ہی زیادہ معاملات بھی آسان ہو جاتے ہیں. جیسا کہ یہاں سے آنے سے پہلے ہم نے نیت کی، بلکہ نیت بہت زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لے، اور یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کر لے اور ان لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ کو پسند ہونا بہت زیادہ. تو یہی تھا کہ پورا سال ہو گیا تھا تو کہیں پہ بھی چین نہیں ملتا تھا. یہی سوچ آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو بہترین لوگ ہیں وہ اور قسم کے ہوتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی یہی کی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کرے جو تیری نظر میں بہترین ہو نا، کیونکہ اصل سکون اور اصل اطمینان انہی لوگوں میں شامل ہونے میں اور انہی لوگوں کو اپنانے میں اور ان کے اندر رہنے میں ہے نا. تو یہی ارادہ کیا اور بہت زیادہ نیت کی، سارا سال دعائیں کی بہت زیادہ. پھر یہی دعا کی یا اللہ جو تجھے پسند ہو وہاں لے جا. تو جب یہاں پہ آئے تو اتنا زیادہ سکون ملا اور اس بات پہ اتنا زیادہ یقین آیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ سب سے زیادہ پسند ہیں. ڈفرینٹ جگہ پہ اور بھی میں گئی، میں نے دیکھا، لیکن دل کو تسلی نہیں ہوئی. میں نے یہی دعا کی یا اللہ جو تجھے بہترین لگے مجھے ان تک پہنچا دے. تو مجھے اس بات پر بھی بہت زیادہ یقین بھی فیل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہترین لوگوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آ گئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہترین لوگوں کا ہی سفر کرنا ہے دنیا میں. اللہ کی نظر میں اچھا وہی ہے جو کوششیں کرتا رہتا ہے، گرتا ہے لیکن کوششیں کرتا ہے، خطا کار ہوتا ہے لیکن معافی کا خواستگار ہوتا ہے. اور اللہ کی نظر میں اچھا وہی ہے جو اللہ کی طرف بار بار پلٹ آتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ ساروں میں ایک قدر مشترک ضرور ہے کہ سب پلٹنا چاہتے ہیں اللہ کی طرف، معافی بھی مانگنا چاہتے ہیں، طلب بھی ہے اور طلب کی کمی بیشی ہے.
بس میں یہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، جہاں پہ آپ اپنے طلب کی کمی محسوس کریں گے نا، آپ کا رویہ بدل جائے گا. اچھا، یہ آپ نے ویسے اچھا سوال کیا کہ جب ہر وضو سے پہلے اتنی لمبی لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے تو بوجھ لگتا ہے. اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہتی ہوں. میں جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، عمرہ کرنے کے لیے، تو انسان کو ایسے حالات پیش آتے ہیں جس میں کوئی بھی منفرد نہیں ہوتا، کسی کے لیے کوئی اسپیشل قسم کی سہولتیں بھی ہوں تب بھی لائنوں میں لگنا ہی پڑتا ہے. اور لائنیں یہاں تو ظاہر ہے 70-100 افراد کی لائن، اور کہاں پر لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں یعنی ایک ایک لائن اتنی طویل، اور انسان چاہتا ہے کہ واش روم جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، وضو کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے ایسے موقع پر، کہ کیا فائدہ کہ ایک انسان اتنی دیر انتظار کر کے اپنا سارا سلسلہ جو ہے یعنی ڈسٹرب کر دے. آپ ایسے موقع پہ کیا کریں؟ اصل میں دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں انسان کو ڈسٹربنس ہوتی ہے وہ ڈسٹربنس کیسے ہینڈل کرے. ہر وہ موقع جو انتظار کا ہے، کہیں بھی کسی نوعیت کا، وہ موقع رب کی یاد کا ہے، طے کر لیں. اب اس وقت میں اتنا ذکر کروں گی، آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا، آپ لائن میں، آپ کے لیے اتنا اچھا موقع آپ طے کر لیں اس وقت پہ نا لائن دیکھ کے کہ میں کتنی دفعہ کیا کام کر سکتی ہوں. اب آپ نے طے کر لیا، مثلا استغفار کا طے کر لیا، آپ نے طے کر لیا میں اس وقت چلو میں 2 ایسے کلمے پڑھ لوں جو اللہ کو بہت پسند ہے. کون سے کلمے ہیں وہ؟ حدیث سنائیں گے. کلمتانی خفیفتانی علی اللسان حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتانی علی المیزان. کیا کلمات ہیں؟ اچھا، جب کبھی آپ یہ پڑھا کریں نا، سوچا بھی کریں سبحان اللہ، پاک ہے اللہ. ایک انسان کو اتنی نعمت ملتی ہے نا، مثلا آپ واش روم کے باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں پاک ہے اللہ. انسان سوچتا ہے نا کہ دیکھو میرے ساتھ کیا لگا ہوا ہے، میرا کیا پروسیس ہے، کس طرح اللہ نے مجھے بنایا کہ اللہ نے میرے پیٹ کو گندگی کا گھر بنا دیا، پھر اللہ مجھے پاک کرتا ہے، اللہ نے سسٹم بنایا. پھر انسان کا دل جھک جاتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. واقعی اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ ایسی کوئی کمی، خامی، کمزوری رب کے ساتھ نہیں ہے. اور اللہ کی رضا پر دل راضی بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے ایک نظام بنایا، یہی میرے لیے مفید اور مناسب ہے. اچھا، آپ نے جس وقت انتظار کرنا ہے نا، چاہے وضو ہو، چاہے آپ واش روم جانا چاہتے ہو، تو آپ نے ہر انتظار کے موقع کو ذکر کا موقع بنا دینا. اچھا، میں جب حج کرنے کے لیے گئی تو مجھے تقریباً 42 آورز جدہ ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد ہوٹل تک پہنچنے میں لگے، جبکہ راستہ صرف 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا ہے. ٹھیک ہے، پہلے ایئرپورٹ پہ انتظار، پھر ایئرپورٹ پہ جو چیکنگ ہوتی. اتفاق سے ہم اپنے گروپ کے ساتھ نہیں تھے، میں، میرے ہسبینڈ اور ایک صاحب اور تھے. ہم چونکہ کم دنوں کے لیے جانا چاہتے تھے تو کم دنوں کی وجہ سے گروپ سے الگ ہو گئے، اور وہاں پر جتنے بھی انتظامات تھے وہ سارے گروپ کے ساتھ. مجھے اس دن بہت ہی یعنی اچھے طریقے سے ریئلائزیشن ہوئی کہ لے ہونے میں کتنا نقصان ہے نا. تو پھر یہ کہ سارے لوگ ہمارے ساتھ کے جو لوگ آئے تھے، ایک فلائٹ، دوسری، تیسری، ساری فلائٹس فارغ ہو جائیں، اور آخر میں جب ہمیں یعنی جگہ ملی بھی تو چونچوں کا مربع جو 2-2 3-3 لوگ تھے انہیں ایک کوچ میں سوار کر کے مکہ بھیجا کہ اب کیا ہے، اب ہر ایک کا مکتب الگ، وہ کبھی ایک سائڈ پہ جا رہے ہیں کبھی دوسرے پہ. سارا دن صرف مکتب کے چکر میں گزر گیا. اب آپ دیکھیں جس وقت انسان یہاں سے فلائی کر کے جاتا ہے اس وقت بھی انسان سونے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. اسلام آباد سے چلے تو اسلام آباد سے چلنے سے پہلے جو پہلے والی رات تھی وہ بھی اسی طرح سے تھی کہ جانے سے پہلے تھوڑا یعنی ایک انسان کو پریپریشن بھی کرنی ہے، لوگوں سے ملاقاتیں بھی. پھر اسلام آباد سے میری فلائٹ تھی تو وہاں تک گئے تو ساری فیملی منتظر، اور کچھ اور لوگ ملاقات کے لیے منتظر، تو وہاں لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی. پھر وہاں ایئرپورٹ پہ پہلے پہنچنا ہوتا ہے، وہاں کا ٹائم. تو مجھے ایسے فیل ہو کہ یعنی تقریباً کو 72 گھنٹے ہو گئے، نہ نیند لی جا رہی ہے نہ کچھ اور. لیکن ایک چیز طے کر لی تھی کہ حج تو صبر کا نام ہے اور حج تقوی کے ساتھ ہے، تو نہ گھبرانا ہے نہ ہی بے صبری کا مظاہرہ کرنا ہے. جو ہے بس اس بات کا تو سوچنا بھی نہیں کہ یہ جلدی ہو جائے.
اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اجلت والی بات تو حج میں اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے دل کے اندر سے ختم کرتے ہیں کہ انسان کو کوئی گھبراہٹ جلدی پریشانی لاحق نہ ہو. لیکن ہوتا یوں ہے کہ انسان پھر گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے. تو میں یوں کرتی تھی کہ اپنے لیے کوئی ایسی چیز فکس کر لیتی تھی کہ اچھا اتنی دیر تک جو ہے وہ ہم فلاں کام کریں گے، یعنی میں فلاں ذکر کروں گی. اپنے ہسبینڈ کو بھی کہتی تھی اچھا ٹھیک ہے، آپ نے بالکل نہیں یہ سوچنا، پتہ کرنے نہیں جانا بار بار کہ اچھا اب کتنی دیر، اب کتنی دیر. اس سے انسان کے اندر ایک اور تلخی پیدا ہوتی ہے. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب جانا ہی ہے، ان لوگوں کی بھی رسپانسبلٹی ہے، ہمارے کہنے سے کیا فرق پڑے گا، انشاءاللہ انہوں نے ہمیں ایئرپورٹ پہ تو نہیں رکھنا، کچھ نہ کچھ ہوگا ہی. تو ہم اپنا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. تو ذکر، دعائیں، پھر تلاوت، پھر اسی طرح سے آئندہ کی پلاننگ، کیسے دن گزارنے. پھر یہ کہ اس جگہ پہ رہ کے غور و فکر کا جو موقع ملا، جب اپنا ذہن وہاں لگائے رکھا تو اتنا خوشگوار وہ وقت تھا، یعنی اس سے زیادہ اچھا وقت ہی نہیں بنا. تو بس آپ اپنے ذہن میں رکھیں، بے صبری کے موقع پر ذکر. صبر انسان تبھی کر سکتا ہے جب موقع ہو تلخی کا، غصہ آنے کا، تو ذکر. یاد ہی بچاتی ہے نا اللہ کی یاد. تو یاد بھی ایسے، میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی تو میرے ایک کلیگ تھے جو کرسچن تھے، انہوں نے اپلائیڈ سائیکالوجی میں ایم فل کیا ہوا تھا. تو مجھے وہ کہتے ہیں یہ جو مسلمان ہے نا، ان کے پاس تو اتنی زبردست تھراپی ہے نا تسبیح ذکر کی، کہ اس کی وجہ سے ان کے لیے بہت زیادہ سہولت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اپنے ڈپریشن کو، ٹینشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں دیکھو تسبیح کا ایک دانہ گرتا ہے نا، اس دانے کے گرنے کے ساتھ اگلے دانے کے گرنے کی امید پیدا ہوتی ہے، پھر اگلا دانہ، پھر اگلا، پھر اگلا. کہتے اس طرح سے یہ جو ہے نا شارٹ ٹرم ہوپس یہ آگے چلاتی ہیں، آگے آگے آگے. تو میں نے کہا آپ کے مذہب میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے؟ کہتے نہیں، ہم بھی پیشنٹس کو جو ہے نا رب کی یاد کے لیے اب یہی ذکر کا طریقہ بتاتے ہیں کہ ایسے اللہ کو یاد کرو کہ جب یاد کرو گے پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، آپ ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، بے صبری میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور آپ اپنی نفسیاتی جو کمزوریاں ہیں اور نفسیاتی مسائل ہیں ان سے باہر آ سکیں گے. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا تحفہ ہے. آپ آزما کے دیکھیں، چلیں ایسا کریں آج کے دن پہ آپ آزمائیں اسے کہ ہر وہ موقع جو انتظار کا ہے، الحمدللہ آپ کے لیے تو ہر موقع ہی ذکر کا موقع ہے. بات کھانے کی ہو، بات کپڑے پریس کرنے کی ہو، بات کپڑے واش کرنے کی ہو، یا اسی طرح سے آپ کے واش روم کے انتظار میں یہ وضو کرتے ہوئے الحمدللہ بس اسٹاپ پہ، اور اسی طرح سے سفر کرتے ہوئے. تو آپ دیکھیں ہر مومنٹ پہ اللہ ہی اللہ. تو کتنا اچھا موقع ہے اللہ سے تعلق جوڑنے کا، اور آپ اتنا اچھا ذکر کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ فکس کریں، اچھا میں فلاں موقع پہ، کسی کے لیے نہیں، اپنے لیے خود. لیڈرشپ بھی سیکھیں نا، اپنی مینجمنٹ تو سیکھیں. اس موقع پر میں کتنی تسبیح کر سکتی ہوں، پھر آپ نا اپنے ایکسپیرینسز لکھیں، پھر آپ دوسروں کو بھی گائیڈ کر سکیں گے. جب 5 منٹ ہو نا تو آپ یہ تسبیح کر سکتے ہیں، جب آپ کے پاس 1 منٹ ہو تو آپ فلاں کام کر سکتے ہیں، آپ کے پاس 10 منٹ ہو آپ فلاں تسبیح کر لیں. تو دیکھیں آپ لیڈر بن گئے نا. ہمیشہ وہ شخص لیڈر بنتا ہے اور اللہ کے لیے گائیڈ کرنے والا بنتا ہے، داعین الی اللہ باذنہ. رسول اللہ کی صفت ہے نا قرآن حکیم میں آئی کہ اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کے حکم سے. جو پہلے اپنے آپ کو بلاتا ہے، اپنے آپ کو بلائیں، کال دیں، اچھا میں نے اس وقت جو ہے نا یہ ذکر کرنا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ فرق کتنا پڑتا ہے. تو آپ نے مجھے اپنے اپنے ایکسپیرینس بتانے ہیں کہ کس نے لا الہ الا اللہ کتنی دیر میں پڑھا. اچھا جب سوچ کے پڑھیں تو کتنی دیر لگتی ہے، بے سوچے سمجھے پڑھیں تو کتنی دیر لگتی. ہر وقت نہیں سوچا جائے گا. مثلا اچانک آپ کو پتا چلا کہ بس نے زور سے ہارن دے دیا تو آپ کی سوچ کا سلسلہ کٹ گیا، لیکن آپ آگے چلے گئے، آپ کی زبان تو پڑھ ہی رہی ہے. یوں پتا لگے گا کہ اچانک آپ کا سلسلہ کسی نے بات کر کے انٹرپٹ کر دیا، تو آپ اپنی زبان سے پڑھ ہی رہے لیکن اب وہ غور و فکر نہیں رہا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح میں کتنی دیر میں کرتی ہوں، جب میں واقعی یہ سوچتی ہوں لا الہ کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جس کی میں بات مانوں، لا الہ کوئی ایسا نہیں ہے الا اللہ سوائے آپ کے. تو لا الہ الا اللہ یہ پڑھیں. پھر اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے. جہاں انسان کہے نا ہم سے لے لو، ہم آپ کے لیے انتظام کرتے ہیں لیکن ہماری بات مانو، اس وقت آپ اتنا اللہ اکبر کہیں
کہ آپ کا دل بول اٹھے, آپ کی زبان بول اٹھے کہ نہیں اللہ سے لینا ہے, اتنے خوددار اور غیرت مند بنے, ایک اللہ کی بڑائی ایک اللہ سے لینا ہے انشاءاللہ. اس طرح سبحان اللہ. پھر بہت زیادہ گلٹ جب ستائے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک اور بات بتاؤں, لمبی دعائیں شروع میں کبھی زیادہ دفعہ پڑھنے کی عادت نہ ڈالیے گا, دل گھبراتا ہے کہ اب یہ ختم ہی نہیں ہو رہی, پھر ذکر سے نا انسان لطف نہیں اٹھاتا. تو شروع میں آپ یوں کریں, 3 دفعہ شروع کر لیں. مثلا لا الہ الا انت سبحانک 3 دفعہ کریں, آپ کا دل کرے گا نہیں میں اور کر سکتی ہوں. اتنی تھوڑی دفعہ کریں کہ آپ کے اندر تھرسٹ پیدا ہو جائے اور کہنے کی. پھر اسی طرح سے جیسے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, تو آپ یہ دعا کریں 3 مرتبہ کر لیں, پھر بڑھا لیں اسے. اسی طرح سے درود شریف پڑھ لیں. اسی طرح سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیجئے. اسی طرح سے اور بہت سارے اذکار ہیں, دعائیں ہیں, ان کو شامل کرتے جائیں, انشاءاللہ بہت اچھا فیل ہوگا. اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ وسوسوں سے بچ جاؤں, اور ندا آپ کے لیے تو خاص تحفہ ہے. آپ نے صبح اور شام میں 100 ٹائمز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ کنٹرول کروائے گا انشاءاللہ. تو آپ نے فتح کرنا ہے نا اپنے نفس کو, فاتح بننا. پرانے زمانے میں لوگ شہر فتح کیا کرتے تھے, ملک فتح کیا کرتے تھے, انہیں فاتح شہر یا کسی ملک کا فاتح کہا جاتا تھا. ایک شہر آپ کا اپنی ذات کا بھی ہے, اس کے فاتح بن جائیں, اس کو فتح کریں, پھر اصل مزہ ہے. غلام نہ بنیں اپنی خواہش کے. مثلا الفت ہے, الفت کہتی ہے میں تو غصے کی غلام ہوں. ہو جاتا ہے نا ایسا کہ ایک انسان کو غصہ آتا ہے پھر کنٹرول نہیں رہتا. صرف الفت کے ساتھ تھوڑی ہے, آپ غصے کو اجازت دے کے دیکھیں, غصہ آپ کو چھوڑے گا نہیں, آپ کے اوپر چڑھ کے کودے گا. آپ کی آنکھوں میں غصہ, آپ کے ذہن میں غصہ, آپ کے ناک میں غصہ, نتنے کیسے پھولتے ہیں غصے میں, اور آپ کی زبان میں غصہ, آپ کے بدن میں غصہ, اور آپ سراپا ہی غصہ. ایسے لگتا ہے کہ آپ کا نام بدل گیا, الفت نہیں غصہ. تو الفت کتنا پیارا نام ہے نا, اور اس کی جگہ پہ غصہ. ظاہر ہے جب آپ ہیں ہی غسیل, غصہ بہت آئے گا تو پھر تو وہی نام ہونا چاہیے جو یعنی آپ کی شخصیت کا اظہار کرتا ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ کو غصے سے محبت نہ رہے. تو آپ نے اچھا سوال کیا. ندا کہتی ہے کہ مجھے پچھلی زندگی بہت یاد آتی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ بھاگ جاؤں, لوٹ جاؤں. اچھا, انجام کو سوچتی ہو پچھلی زندگی کی طرف لوٹنے کا کیا انجام ہوگا؟ نہیں. ہاں, اب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ انسان کیسے خطا کھاتا ہے, کیسے انسان لوٹنا چاہتا ہے کہ اپنے انجام کو نہیں سوچتا. اچھا, آگے جانے کا پتہ ہے کہ آگے آپ کہاں جا رہی ہو, آپ نے کیا کرنا ہے, لائف کیوں ملی ہے؟ بس یہی کہ انجوائمنٹ کے لیے, بس دل لگا ہوا ہے دنیا میں. اچھا, ویسے ایسی بات ہے نہیں, ایسی بات آپ کے اندر نہیں ہے کہ یہی بات ہو. میں دوسرا بھی خیال ایک آتا ہے دل میں, انجوائمنٹ کے ساتھ دوسرا خیال کون سا آ کے گڑبڑ ہو جاتا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. نہیں آتی. دیکھو ایسے کتنے لوگ ہیں دنیا میں نا ندا کی طرح, جن کو سمجھ نہیں آتی ہم کیوں جیتے ہیں, ہم نے جانا کہاں ہے, اور ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے. اس وجہ سے پریشان ہے نا ندا. آپ میں سے کون ہے جو ندا کی ہیلپ کرے گا, جو ندا کو سمجھائے گا, یعنی مقصد زندگی کا شعور دے گا؟ دل چاہتا ہے. تو اب جب جائیں گے نا آپ لوگ, تو آپ اسے اپنی ذمہ داری خیال کرتے ہوئے ایک ایک پوائنٹ کو لے لیں. پہلے اللہ کی ذات کے شعور پہ بات کریں گے, پھر نبی کیوں آئے, پھر مقصد زندگی پہ بات کریں گے, اور یہ کہ ہم یہاں پہ کیوں اکٹھے ہو گئے نا. ٹھیک ہے, دل چاہتا نا سب کچھ کلیئر ہو جائے. جی میڈم, اتنا دکھ ہوتا ہے, میں نے آپ کو اتنا سنا ہے, پھر بھی پتہ نہیں کیوں نہیں اثر ہو رہا کسی بات. بیٹا اسی وجہ سے نا آپ نے اپنے مائنڈ کو کھلا چھوڑ دیا نا, اس کی پرواہ نہیں کی. آپ نے کہا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا نا. میڈم اچھی باتیں بھی آ رہی ہیں, اور باقی جو غلط ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. وہ بھی ٹھیک ہے نا, وہ بھی ٹھیک ہے. کبھی کہا نہیں ہے کہ یہ غلط ہے. آپ کا رب آپ کو چھوڑے گا نہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ اب رحمت ضرور ہوگی. دیکھیں آپ اس کے اندر چینج فیل کرتے ہیں, جو اندر کی کہانی بتا رہی ہے نا, تو چہرے کا تاثر تک الحمدللہ فرق ہو رہا ہے. جزاک اللہ. الحمدللہ فرق ہو رہا ہے. جزاک اللہ. الحمدللہ فرق ہو رہا ہے. جزاک اللہ. الحمدللہ فرق. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.